جی میں تھوڑی سی مشکل وقت سے گزر رہی ہوں. میری پوری فیملی مشکل وقت سے گزر رہی ہے، جس وجہ سے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی تھی اور دل بھی نہیں کر رہا تھا. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من غفرته. معاملات اتنے زیادہ خراب ہو گئے اور بگڑتے ہی چلے جا رہے تھے، اور سب سے زیادہ اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ برے کومنٹس تھے اور الزامات تھے، جس وجہ سے وہ اس چیز کو نہیں برداشت کر پا رہی تھی. بس بے ہوش ہو گئی اور اسی طرح ناک سے بلڈ. اور میں نے یہ ویڈیو بھی بس انہی لوگوں کے کہنے پہ شیئر کیا ہے جو اس کا حال پوچھ رہے ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں اور صبر کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ آج آپ پہ برا وقت ہے، انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا. دعا میں یاد رکھیں اور یہ دعا دیتے رہیں اور کرتے رہیں کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو اس مشکل حالات سے باہر نکالے. یہ بھی جو ہے آزمائش کا وقت ہے اور اس میں ہم نے صبر کرنا ہے، اور ہم نے کیا اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. انسان ہی ہے جو انسان کو ڈپریشن میں ڈالتا ہے اور موت تک لے کے چلا جاتا ہے. بہت سی چیزوں کو ہم اگنور کر رہے تھے، کہیں پہ ہم لوگ یہ بد دعائیں سن رہے ہیں اور کہیں پہ گالیاں سن رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی نہیں دیکھ سکتے کہ غلطی کہاں سے ہو سکتی ہے، کون غلط ہو سکتا ہے. کوئی بات نہیں، ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کو سنبھال لیں گے، ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں. ماشاءاللہ سے ہم بہن بھائیوں میں بہت پیار ہے. اگر ہم لڑتے بھی ہیں نا تو پھر بھی ہم ایک دوسرے کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سن سکتے. ہمارے ماں باپ نے ہمیں بہت محبت ڈالی ہے. ایون کہ جو ہمارے ہسبینڈ ہیں وہ ہمارے بھائیوں کو اپنے چھوٹے بھائی مانتے ہیں. وہ ان کے لیے ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے خود کے سگے بھائی ہوں. ان کا خیال ایسے کرتے ہیں. بہن کبھی بھی اپنے بھائی کا گھر خراب نہیں کر سکتی. وہ بہن جس نے نیکی کی تھی، بس فرق اتنا ہے کہ نیکی کرنے والا صرف پھنستا ہے اور پستا ہے. آج کے دور میں یہ ہے، جو نیکی کرتا ہے وہ بعد میں روتا ہے. اس نے بھی رونا رویا ہے، لیکن زندگی میں سبق پائے گی، کبھی کسی کے کام میں نہیں آئے گی. شجر نطق الحجر
شق القمر میڈیا بإشارة سے ہٹ کے ہوتے ہیں، وہ ہوتے بھی ہیں اور شادیاں بھی ہوتی ہیں اور خدا نہ کرے وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ گھروں کی باتیں ہوتی ہیں اور وہ گھروں میں ہی رہ جاتی ہیں۔ جب یہاں پہ نکاح کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا تو پھر مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ اس لڑائی کو اور اس رشتے کو ختم ہونے کی بات کو وہ لوگ کیوں نہ شیئر کرتے آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ پہل انسٹاگرام سے وہاں سے ہو چکی تھی، جس کا جواب دینا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں عورت کو محفوظ کیا جاتا ہے، مرد کو نہیں۔ مرد ہمیشہ برا ہی ہے، عورت ہمیشہ مظلوم ہے۔ فیملی میں ریلیشن کو ختم کرنا ایک بہت بڑی بات مانی جاتی ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ میرا بھائی اینڈ تک بلاتا رہا اور کہا کہ بڑے بیٹھے بڑے بات کریں، اور میرے ماں باپ نے وہاں ان سے رابطہ کیا تھا۔ ان تمام مسئلوں کے شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے، بٹ ان لوگوں نے رابطہ نہیں رکھا کیونکہ وہ تمام چیزوں کو لڑکے کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے، میرے ماں باپ کے ساتھ نہیں۔ آپ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ بات کی بیس کیا ہے، بس یہ نظر آ رہا ہے کہ سب بول رہے ہیں، سب لڑائیاں کر رہے ہیں، کیونکہ لڑائی میں تو سب جائز ہے، دونوں پارٹیز غلط بولتی ہیں، کوئی حق پہ ہوتا ہے کوئی غلطی پہ ہوتا ہے، دونوں میں بعض دفعہ اچھائیاں ہوتی ہیں، دونوں میں بعض دفعہ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو ایک پارٹی پوری دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہوتی۔ اور میرا اس رشتے میں کہیں پہ بھی آنے کا کوئی کردار نہیں ہے۔ میں شاید کھڑی ہو جاتی، میں ساتھ دیتی اور ضرور دیتی اگر ایک فون جو اس لڑکی کا مجھے تھا نا، وہ مجھے تھا، اس فون کا کومنٹ میرے چینل پہ نہ آتا، میں وہاں سے پکی گارنٹی پہ آ چکی تھی کہ ہاں یہ راز نہیں رکھتی۔ آپ مجھے بتائیں، ہم غلط ہیں؟ ہم غلط ہیں کیا میاں بیوی کی باتیں معاشرے میں آتی ہیں؟ اس لیے بڑے کہتے ہیں کہ رشتہ کرنے کے بعد بچے رابطے میں نہ آئیں، اس لیے بڑے کہتے ہیں کہ تمام چیزوں کو بڑوں کے ہاتھ میں رہنے دو، پر وہاں پہ تو بڑے جو تھے وہ خود ہی بہت آگے نکلے ہوئے ہیں۔ فی الحال اگر ہم آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اپنا گھر گھر اور کمرہ کمرہ اور آؤٹنگ دکھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر شادی ہوئی شادی بھی شیئر کر دی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں نند اور بھابھی کا چیپٹر آ جائے کہ ہر جگہ پہ نندیں بری ہوتی ہیں اور ہر جگہ پہ بھابیاں، تو پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ بھابھی بہت اچھی ہوتی ہے، نندیں اچھی نہیں ہوتی، اور بعض دفعہ نندیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور بھابیاں اچھی نہیں ہوتی۔ تو پلیز ذرا آپ لوگ فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ جو ہے خدا نے کرنا ہے کہ اس رشتے میں کہاں پہ کون غلط تھا۔ میں نے اپنے بھائی کا یہ کام بہت خوشی کے ساتھ کیا، اور جن لوگوں نے افسوس کا فون کیا انہوں نے یہی کہا کہ یار تم لوگ تو بہت خوشی سے گئے ہو اور ہر چیز بہت خوشی سے کر کے آئے ہو، آنے کے بعد کبھی ایک لفظ بھی نہیں بتایا، اتنے مسئلے مسائل تم لوگوں کے ساتھ وہاں پہ گزرے تھے، تو تم لوگوں کو تو نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے کہا بھرم رکھا ہم لوگوں نے، ان کا بھی اپنا بھی۔ ٹھیک، یہ رازداریاں ہوتی ہیں، یہ اندر کی باتیں ہوتی ہیں، نہیں بتائی جاتی۔ خدا نہ کرے اگر اس کے آنے کے بعد کوئی مسئلے ہوتے ہم وہ بھی نہ زمانے کے ساتھ شیئر کرتے۔ کچھ چیزوں کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، کچھ کاموں کو اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، بس یہ سب کچھ ہونا تھا اور یہ لکھا ہوا تھا، اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ بھائی جو ہے وہ الگ ڈپریشن میں ہے، بہن جو ہے وہ الگ ڈپریشن میں ہے، فیملی جو ہے وہ الگ پریشان ہے، تو کبھی یہ مت سمجھیں کہ گھر صرف عورت کا برباد ہوتا ہے، گھر مرد اور عورت کا برباد ہوتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔